ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تر حمد و ثنا تعریفات تحمیدات تسبیحات تکبیرات ہر قسم کے اختیارات تصرفات کمالات اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین ارحم الراحمین علی کل شیء قدیر کے لیے خاص ہے، جو سب کا مالک ہے، داتا ہے، رازق ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب درود و سلام رحمت کائنات ہادی کائنات محسن انسانیت شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کہ جس ہستی معظم کو اللہ رب الجلال والاکرام نے کل کائنات کے لیے بہترین، حسین اور کامل ترین اسوہ اور نمونہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ ذی وقار سامعین کرام، ہر صاحب ایمان مسلمان اس کا یہی خیال، یقین یا امید یا اس کی تمنا ہے کہ جب وہ یہ دنیا کی اپنی زندگی گزار کر رب کے حضور پیش ہو تو اللہ تعالی اس پہ اپنا رحم فرما کے اس کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے، اپنی سزا سے اور جہنم سے بچا کے اپنی رحمت میں، اپنی فضل میں اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھ لے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ کے ڈیرے ڈالنے نہیں آیا، وہ تو آیا ہے موت کی تیاری کے لیے اور موت کے بعد والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں آ گئے، اب اس دنیا میں تم نے جو کر کے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اصل جو بدلہ ہے پورا پورا بغیر کسی ظلم کے، زیادتی کے، حد تلفی کے، وہ اللہ نے تمہیں روز محشر عطا فرمانا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جب اعمال کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اس کی حقیقت کو دیکھا جائے گا، اب اصل وہ چیز ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ ہے وہ بندہ جو حقیقت کی مراد پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جس دنیا کی زندگی کے پیچھے، جس کی عیش و عشرت میں مست ہو کر، مگن ہو کر، غافل ہو کر تم رب کی یاد سے غافل ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب سے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اصل بات پھر یہی سمجھ آئی کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہم، چونکہ ہماری سوچ، ہماری جو تگ و دو ہے وہ دنیا کی حد تک، اس لیے ہم ہر چیز کو دنیا کے دائرے میں رہ کر اس کا ہم حساب لگاتے ہیں، سوچتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ جبکہ ایک بندہ مومن کی جو ساری کی ساری کوششیں، اس کی محنتیں، اس کے پلاننگز، اس کے منصوبے اور اس کے پروگرامز، وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتے، وہ دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے ہوتے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو دنیا میں تو آیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا وہ مقدر، وہ نصیب، وہ تقدیر کے فیصلے وہ رب سے لے کے آیا ہے، یہاں سے اسے جو کچھ ملنا ہے، جو اس نے سمیٹنا ہے وہ لے جانا ہے۔ انسان کی اپنی خواہش اور چاہت کیا ہے
اگر تو وہ دنیا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں نؤتیہ منہا، اس کا جتنا حصہ اس کا وہ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ آخرت کی فکر سے غافل ہے، اس کی تیاری سے یکسر منہ موڑا ہوا ہے، تو پھر فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، پھر آخرت میں رب کی رحمت سے، رب کے فضل سے، رب کی معافی سے اس کا کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اصل چیز جس پہ ہمیں آج غور و فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی عمل سے ہم رب کی تیار کردہ جو جہنم ہے اس سے بچ کر ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات، اگر اس چیز کو ہم سوچ کر اس کے حصول کے لیے ہم تگ و دو کریں تو یہ دنیا کی زندگی، دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا پورا۔ تو آئیے چند ایک ایسے اعمال کہ جس کے ذریعے سے ہم رب کی جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو جو اللہ کی تیار کردہ جہنم سے، جو کہ بڑی ہلاکت خیز اور تباہ و برباد کر دینے والی وہ جگہ ہے، وہ چیز ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے اس جہنم سے، عذاب جہنم سے، عذاب نار سے پناہ مانگتے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ بندہ کامیاب ہے، یہ نصیبے والا ہے، یہ بختوں والا ہے، یہ مقدر والا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے غضب سے بچانے والی ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے والی ہے وہ ہے اللہ کی توحید۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید، صرف اقرار کی حد تک نہیں، سب نے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، سبھی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، لیکن اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ پر بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، لیکن وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، شرک جیسا کبھی عمل کے بھی مرتکب ہیں۔ اس لیے یہ غور و فکر والی بات ہے کہ اپنے ایمان کو شرک سے کیسے بچانا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم عمل وہ اللہ کو ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اس انداز سے جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو بتایا۔ اور کیا بتایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو بندہ خلوص قلب سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، سب بگڑیاں بنانے والا، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والا، وہ صرف وہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ تو اللہ اس عقیدے کی بنا پر حرم اللہ علیہ النار، اللہ اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ یہ عمل توحید پر کاربند رہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے مطالبات کو ماننا، یہ کیا عمل ہے کہ جو انسان کو جہنم سے بچا کے اللہ کی جنت کا وارث اور مہمان بنا دے۔ اور حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، انی اعلم کلمۃ لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرمه الله عليه النار، کہ اگر کوئی بندہ اپنے دل کے خلوص سے اور دل کی گہرائیوں سے اگر وہ کلمہ کہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ تو اس لیے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید اصل وہی ہے کہ پھر اس کے تقاضوں کو سمجھے، اس کے مطالبات کو سمجھے، ورنہ ایسے ہی ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر بندہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے کہ مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، اپنی امیدیں آسیں اس اللہ سے جوڑنی ہے، جھولی اس اللہ کے آگے پھیلانی ہے، بوقت دعا بوقت ضرورت مشکل میں حاجت میں اس اللہ کو پکارنا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اس مشکل کو ٹالنے والا اور میری اس حاجت کو پورا کرنے والا اس کائنات میں صرف وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس عقیدے کو اپنی امت میں راسخ کرنے کے لیے، اور صحابہ نے اپنی زندگیاں جو ہیں اسی کے لیے قربان کر دی کہ لوگوں اگر اللہ کی جنت میں جانے کا ارادہ ہے اور عذاب سے، اللہ کے غضب سے جو ہے وہ پناہ لینا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی ایک توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور اسی پہ اپنی زندگیوں کو گزار دینا۔ دوسرا عمل توحید کے بعد وہ ہے اخلاص۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس توحید کا ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر، ہماری زندگیوں پر رنگ کیا چڑھا ہے، اس توحید نے ہمارے عملوں کو کیسے نکھارا ہے، وہ اخلاص، اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اخلاص کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام نیکی کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، کیا سوچ کے کر رہے ہیں، کیا ذہن میں ہے۔ اگر تو ذہن میں یہ ہے یبتغی بہ وجہ اللہ کہ آپ وہ نیکی، وہ خیر کا، وہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے کہ اللہ کہ جا بندے میں نے تیرا عمل یہ قبول کر لیا ہے اور تجھے اپنے مقربین میں شامل کر کے تیرے نام میں اپنی جنت کو لگا رہا ہوں۔ اس انداز کا خلوص ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ توحید کا یہ گواہی شہادتین کی دیتا ہے وجہ اللہ، وہ اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایک مانو، مجھے ایک سمجھو، مجھے یکتا تسلیم کرو، تو اللہ میں اس بات کا اپنے دل سے گواہی دیتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں بس حرم اللہ علیہ النار، میں نے اپنے اس بندے پر وہ جو جہنم میں نے اپنے باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، میں نے تجھے اس میں داخل نہیں کرنا، اس جہنم کی آگ کو میں نے تیرے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عقیدہ توحید اور یہ عمل، اس کا اندازہ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت میں سے ایک بندے کو سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے جو اعمال نامے ہیں اس کے
99 سجلن، 99 رجسٹر جو ہے اس کے کھول دیے جائیں گے، ایک کم 100، اور اس کے اندر جو ہے وہ ساری اس کی سیاہ کاریاں، غلط کاریاں، اس کی برائیاں، اس کی نافرمانیاں، وہ ان رجسٹروں میں 99 رجسٹروں میں درج ہے، کھاتے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک رجسٹر جو ہے وہ ہمارے دنیا کے جو رجسٹرز ہیں یا کاپیاں ہیں اس طرح کا نہیں ہوگا، مد بصری ہی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک رجسٹر اتنا بڑا، اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ تا حد نگاہ وہ رجسٹر ایک وہ پھیلا ہوگا، جہاں نظر جائے گی اس کا رجسٹر، اور اس طرح کے 99 رجسٹر ہوگا۔ اللہ بندے کو بلائیں گے، اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، اور عقیدہ توحید کی طاقت اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے ہوگا۔ اور پھر یہ واقعہ سن کر ہمیں ہر وقت یہ جو عقیدہ توحید اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے اس پر عملی لحاظ سے ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس پر اللہ کا جتنا ہم شکر کریں، سجدہ بشکر لائیں، وہ کم ہے۔ اللہ بندے کو بلائیں گے، پاس بلا کر اللہ اس بندے سے پوچھیں گے کہ اتنکر من ھذا شیئا، یہ 99 رجسٹر تیرے کھل گئے ہیں جس میں تیری زندگی تک کے تمام جو برائیاں ہیں، سیئات ہیں، جو تو کر کے آیا ہے نا، وہ سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان 99 رجسٹروں میں جو بھی لکھا ہے کیا تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ تو کیا ہی نہیں ہے، تیرے فرشتوں نے ایسے ہی لکھ لیا؟ آج جس طرح دنیا کے معاملات ہوتے ہیں نا، تھانہ، کچہری، پنچایت، اس میں پھر جب یہ گواہیاں اور یہ سارے معاملات، پھر انسان کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دفعہ مجھ پہ ایسے ہی لگا دی گئی، یہ تو میں نے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ تو اللہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ان میں سے جو گناہ تیرے ہیں کسی بات تو انکار کرتا ہے؟ پھر اللہ کہیں گے اچھا، تو کہے گا نہیں۔ پھر اللہ کہیں گے اظالمک کتبۃ الصالحین الحافظون، کہ کیا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ میرے جو محافظ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے، جنہوں نے یہ رجسٹر تیرے تیار کیے ہیں، کیا لکھنے میں انہوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم، زیادتی، کوئی حق تلفی تو نہیں کی؟ تو نے چھوٹا گناہ کیا، انہوں نے بڑا کر کے لکھ دیا ہو، تو نے جو ہے وہ بھول چوک میں کیا ہو، انہوں نے وہ بڑے گناہوں میں اس کو لکھ لیا ہو، یا تو نے وہ کیا ہی نہ ہو، انہوں نے لکھ لیا ہو، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ تو بندہ کہے گا لا یا رب، اے میرے پروردگار نہیں، اس میں جو بھی لکھا ہے نا یہ سارے کے سارا یہ میرا ہی ہے، میرا کیا دھرا ہے۔ تو یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے لیے بھی بطور سبق کے، کہ اللہ کے سامنے بندے کا جو اعتراف ہے نا، اعتراف گناہ، اعتراف جرم، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے نا کہ یا اللہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اب میں تیرے سامنے ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، اب میں تجھ سے رحم کی اور فضل کی اور احسان کی امید رکھتا ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو جب بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اسی حدیث میں بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ یہ میرے گناہ نہ ہوں یا تیرے فرشتوں نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی ہو، نہیں یا اللہ یہ میرے ہیں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، یہ ساری میری ہیں۔ اچھا،
اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اس کا ایک فتخرج لہ بطاقۃ، ایک کارڈ، جس طرح شناختی کارڈ کے سائز کا اسے بطاقہ کہتے ہیں، اس طرح کا ایک کارڈ جو ہے نا وہ نکال کے لائے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اب اس کارڈ کو ان 99 جو رجسٹر ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. تو وہ جو بندہ ہوگا نا، وہ جب یہ منظر دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اللہ کہاں وہ 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر اتنا ہے کہ وہ جہاں نظر جاتی ہے وہ رجسٹر ہی رجسٹر کھلا ہوا ہے، اور یہ چھوٹا سا کارڈ، چھوٹی سی پرچی، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اے میرے پروردگار اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق، کیا مقابلہ، کیا موازنہ. اللہ اکبر. لیکن جہاں توحید ہوتی ہے نا وہاں پر مقدار کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہاں اخلاص کا، خلوص کا، اور رب پر توکل کا، یقین کا، اور رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینے کا، اعتراف گناہ کرنے کا، اس چیز کا وزن ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے انک لا تظلم، بندے پریشان نہ ہو، آج تجھ پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی حق تلفی نہیں تیری ہوگی. اب تو دیکھ ہوتا کیا. فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، ایک پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں وہ کارڈ، وہ بطاقہ جو ہے، وہ بطاقہ ہے کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ وہ والا کارڈ ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. فتاشت السجلات، وہ جو 99 رجسٹر ہیں وہ اڑ جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، وہ پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا. اور وثقلت البطاقہ، اور جو کارڈ ہوگا، جو اس نے عقیدہ توحید تھا اس میں، باقی عمل میں کوتاہیاں اور بھول چوک، نافرمانی، وہ سارے معاملات بہت وسیع تھے، لیکن اس نے اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کا ہوا تھا وہ دنیا میں، تو وہ جو کارڈ والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ زمین پہ لگ جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری وہ نہیں ہو سکتی. اور جب ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ کہیں گے جا بندے میں نے تجھے اپنی جنت کا وارث بنا دیا. تو یہ سارے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اخلاص، وہ جو کلمہ توحید ہم نے پڑھا ہے، دیکھیں کہ یہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ہم سے کیا چیز مانگتا ہے، یہ ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے. تو اسی انداز کے ساتھ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کردار پیش کریں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ساری زندگی جو عقیدہ توحید کا پاس رکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی، اس دنیا سے اس کا جانا، سفر آخرت پہ روانہ ہونا بھی اللہ اس کا ایسا قابل رشک بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی لا الہ الا اللہ کہنے کی اللہ اسے توفیق، اسے سعادت عطا فرماتے ہیں. اور پھر جس کا آخری کلام اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے دخل الجنہ، تو حقیقت ہے کہ پھر اللہ اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دے. تو یہ توحید اور اخلاص یہ بہت بڑے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرما کے ان کو جہنم سے بچاتے ہیں
اور جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور یہی آج کی گفتگو ہے جیسی بھی کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اس چیز کو حاصل کر لیں گے، یہ مرتبہ مل جائے گا، اس رینک پہ پہنچ جائیں گے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی ہو سکتی ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے، عارضی اعتبار سے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا کوئی پائیداری نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اپنی پرائرٹی پہ رکھتے ہو، دنیا کو اپنے سامنے ہر وقت رکھتے ہو، دنیا کے بارے میں سوچتے ہو، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، جاگتے بھی، سوچتے بھی۔ حالانکہ اللہ کیا کہتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا تو فانی ہے، جبکہ بہتر چیز اور ہمیشہ کی جو موج مستی ہے وہ فرمایا وہ آخرت ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سمجھدار، ذی شعور، ذی فہم، دانا انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کے مطیع کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اپنی زندگی میں عمل کر کے جاتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے، فکر کرتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بناتا ہے اور اپنی اولادوں کو، اپنے اعزاء و اقرباء کو، اپنے حلقہ احباب میں وہ ایسے اپنے نقش چھوڑ کے جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے سوچنے کی، کیونکہ ایسا کر کے جائیں اس دنیا سے، ہمیں پھر اس دنیا میں جو آئے ہیں اس پر ہمیں کسی بھی قسم کا کل اللہ کے سامنے افسوس نہ ہو، پشیمانی نہ ہو۔ اور پشیمانی تو پھر ہوگی کہ انسان جو ہے جب وہ دنیا سے جائے گا اور آخرت کے معاملات کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، اور وہاں پر جو نیک اعمال کرنے والوں کو جو اللہ کی رحمت کے خزانے ملیں گے، تو پھر وہاں پر افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اور زیادہ رب کے سامنے جھک کے آتا، رب کو راضی کر کے آتا، رب کو خوش کر کے آتا، دین کے اوپر عمل کر کے آتا، آج اور زیادہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھ لیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتے ہیں، 2 نجات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک ہے براءۃ من النار، کتنے بڑے انعام ہیں، یہ اللہ کے تحفے ہیں، اس پر ہم غور کریں تو پھر ہمیں شوق نہ پیدا ہو کہ ہم یہ عمل کو اپنا لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ شاید اس عمل کی بنا پر ہی ہمیں جہنم سے خلاصی عطا کر دے اور رب کہے کہ آ بندے میری جنت تیرا انتظار کر رہی۔ تو پہلی برات کیا ہے؟ من النار۔ جو بندہ 40 دن امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتا ہے 5، تو اللہ ایک تو اس کو جہنم سے خلاصی کی برات عطا کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات! منافقت، نفاق انسان کے کردار اور عمل کو داغدار کرنے والا، اخلاص کے مد مقابل نفاق، ایمان کے مد مقابل نفاق، تو اللہ اس بندے کو منافق بھی نہیں رہنے دیتا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بھی آزادی عطا فرماتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز
کی اہمیت جماعت کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس نے عشاء کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا۔ اور یہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اللہ رب العالمین نے ہر ایک نماز کے اندر ایک ایسے جو ہے وہ انعام رکھے ہیں، ایسی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ آپ اور ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اصل بات، سبق یہی ہے بشمول میرے ہم سب کے لیے کہ ہم ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس آیت کو اللہ کے قرآن کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس دنیا میں جو اب ہم آئے ہیں تو یہاں پر ہم ڈیرا ڈالنے نہیں آئے، یہاں پر تو ہم جو ہے وہ عابر سبیل، ہم راہ چلتے مسافر ہیں، اور یہاں پہ اس انداز سے یہاں سے گزر کر جائیں کہ اپنے آپ کو کانٹوں سے بچا کے اور اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے پیرہن کو، اپنے دامن کو ہم رب کی نافرمانیوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ کر کے کسی نہ کسی طرح ہم اپنے ایمان کو بچا کے قلب سلیم لے کر رب کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی بندے کے لیے پھر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر، صحیح سالم اپنا کردار لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اسی کو قیامت کے دن فائدہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں لا ينفع مال ولا بنون، اس دن یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کے معاملات، یہ کامیابی کا معیار ہے ہی نہیں۔ کامیابی کا معیار جو ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، خلوص ہے، اعتراف گناہ ہے، اور رب پر توکل ہے، اللہ کی توحید پر کاربند رہنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ انسان کو جہنم سے بچانے والی ہیں اور اللہ کی جنت میں لے کے انشاءاللہ جانے والی ہیں۔ اور یہی آیت کہ فمن زحزح عن النار، اصل کامیابی، اصل آرام، اصل خوشی، اصل سکون وہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہمیں سمجھائے گا، یہ آیت ہمیں سمجھائے گی کہ فمن زحزح عن النار، کہ جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے، وہ اعمال اپنانے ہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچائیں، اور وہ اعمال اپنانے ہیں جو ہمیں اللہ کی جنت میں لے کے جائیں۔ اگر اس چیز کو، اس نقطے کو ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں اور شریعت کی جو تعلیمات ہے اس سے ہم ان اعمال کو سیکھ لیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنا لیں، تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے بنایا ہے، تو وہ پھر ہم حقیقت میں اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رب کی جنت میں لے کے جانے والے اعمال ہیں اللہ ان پہ کاربند رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرمائے، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ اس میں اپنی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و احسان، اپنا کرم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اس انداز سے اپنے پاس بلائے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ بھئی یہی چیزیں اگر ہمیں مل جائیں گی تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اسی کے ہمیں ہر وقت متمنی بھی رہنا چاہیے، حریص بھی رہنا چاہیے، اور اللہ سے ان چیزوں کا سوالی بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔